ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे माशरे में झूठ तो शरई लिहाज से मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन एक तो होता है झूठ बोलना और झूठ को सच साबित करने के लिए मजीद झूठ बोलना, ये माशरे में आम है जी। क्यों, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, माशरे में जब अखलाकी अक़दार ख़त्म हो जाती हैं तो उस वक्त फिर इन चीज़ों पर कोई अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि झूठ बोलने वाले उन पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। अल्लाह अकबर। और साथ में ये भी कहा है कि झूठ की एक शक्ल है वादे करना। जैसे हमारे सियासतदान वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक वादे की बाज़पुरस होगी। अगर आपने कोई वादा किया है तो उससे आपसे पूछा जाएगा। फिर ये भी कुरान शरीफ में है कि झूठी बातों से परहेज़ करो। और झूठ इस हद तक कहा गया है कि आदमी को ये झूठ बस है कि जो सुने वो कहता फिरे, यानी बग़ैर तस्दीक के। एक दफ़ा इस हद तक झूठ बोलने की ममानियत है कि इस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं अपनी बीवी से झूठ बोल सकता हूँ? सही। तो आपने कहा कि नहीं, इसमें कोई खैर नहीं, इसमें कोई खैर बुराई है। तो ये झूठ जो है वो आखिरकार ख़ुद इंसान की तरफ पलट कर आता है और उसका एतबार जो है वो ख़त्म हो जाता है। सही। लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते, उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, जो हमारे मुल्क में है। नाजरीन, आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। हमने एक सवाल उठाया था, आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। अल्लामा साहब, डॉक्टर साहब ने बताया झूठ के बारे में जितना भी, मुझे ये बताएं कि लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि ये इतने बड़े क्राइम हैं, ये इतने बड़े गुनाह हैं, और दूसरी चीज़ आपने माशरे में देखी होगी एक आम होती जा रही है, यानी कि किसी से भी बात सुनकर बग़ैर तस्दीक किए हुए लोग अपने घर बर्बाद कर बैठते हैं, दोस्तियाँ तोड़ बैठते हैं। अभी बयान किया है, जबकि कुरान इस पर वाज़िह। वो आपने भी एक बात की है कि लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं। असल बात यह है कि जब आदमी एक झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए उसको कई झूठ और बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो झूठ फिर भी छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं से ज़ाहिर हो जाता है। तो इस्लाम जो है वो हर चीज़ की बुनियाद पे नज़र रखता है, तो लिहाजा इस्लाम ने अपने मानने वालों को सच की तालीम दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश के सामने उनको जमा किया और जमा करने के बाद उनके सामने जो बात की वो बड़ी अजीब व गरीब बात है। आपने फरमाया कि मैंने 40 साल तुम में गुजारे हैं, सही, तो क्या अगर तुमसे मैं ये बात कहूँ कि पहाड़ के इस तरफ से एक लश्कर आ रहा है तो वो तुम्हें मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, तो क्या तुम मेरी इस बात को मानोगे? तो सब ने कहा कि हम आपकी बात को ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आपने वाकई में 40 साल हम में गुजारे हैं और हम आपको सादिक मानते हैं। तो गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को इतना पेश नज़र रखा, और हर नबी सच बोलता है, इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तखसीस नहीं है। कुरान हकीम फुरकान हमीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या, तो उनको सादिक़ुल वाद कहा गया है। तो इस पे उलमाए तफसीर कहते हैं कि सारे नबी अपना वादा पूरा करते हैं और सादिक़ुल वाद होते हैं, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम में ये बात बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी खुसूसी सिफ़त का जिक्र किया है। तो नबी आता ही इस दुनिया में सच की तालीम देने के लिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में 40 साल जिस कौम में गुजारे हैं, तो वो कौम आपको सादिक भी कहती है और अमीन भी कहती है। अब उस नबी का उम्मती हो और ये बात वो दावे में रखे अपने में कि मैं उनका उम्मती हूँ, तो उस नबी की किरदार की झलक जो है वो उम्मती में नजर आनी चाहिए। और अगर किरदार की झलक नजर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि हमारा मामला कमजोर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अंदर ये खराबियां पाई जाती हैं
اور یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ وعدہ جو ہے نا تو وعدہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے وعدہ بھی کیا ہے. کہ مطلب اس حد تک سر ایک تو ہوتا ہے نا کہ گناہ کرنا, مطلب مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. مطلب آپ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے کروں گا, کنڈا لگا کر بجلی چوری کرنا جی اور ریزن یہ بنانا کہ بھائی یہ سب کر رہے ہیں, ہم مطلب یہ چیز دیکھیں نا کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. مفتی صاحب مجھے ذرا آپ بتائیں. بات یہ ہے کنڈا لگا کے بجلی استعمال کرنا یہ چوری ہے, سرقہ ہے. یہ میں آپ سے جو ہے نا یہ بات عرض کروں کہ ہماری معاشرے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس میں زیادہ تر عمل جو ہے وہ بالائی طبقے کا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا بالائی طبقہ ہے یہ اس کا ہے. کنڈا وہ نہیں لگا سکتے, بجلی والے خود اس سے ملوث ہوتے ہیں, بجلی والے ان سے بتا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اوپر کا بتا لیتے ہیں, نیچے والے بتا لینے والے اور ہوتے ہیں. تو یہ اس چوری میں یہ سارے لوگ مشترکہ طور پہ شامل ہوتے ہیں. لیکن بہر کیف جو بھی آدمی کنڈا لگا کے اس طریقے سے بجلی چوری کرتا ہے تو وہ چوری شمار ہوگا, اس کو اچھا آدمی نہیں کہا جا سکتا. ہر اکیلا مسلمان اپنے عمل کا ذمہ دار تو ہے نا. جی ہاں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. مثلا میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوں, جس میں پروان چڑھا ہوں, وہاں کا جو ماحول ہے میں ساری زندگی گزر جائے گی میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا. وہ کچھ حقیقتیں آدمی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہر انسان الگ الگ بھی اس سے سوال ہے, لیکن کچھ معاشرتی خرابیاں ہوتی ہیں تو یہ معاشرتی خرابی ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے. لیکن بات پھر یہی ہے کہ اس معاشرتی خرابی کو پھیلانے میں ہمارا بالائی طبقہ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. قرآن شریف میں اس کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ, بالباطل, یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. تو یہ جو بجلی کی چوری ہے اس میں حقوق العباد میں بھی آ جاتی ہے. صحیح, اس لیے کہ جب آپ بجلی چوری کرتے ہیں تو آپ کی چوری کی جو سزا ہے وہ لوگ بھگتتے ہیں جو کہ ایماندار ہیں اور بل اپنا ادا کر رہے ہیں. سر دوسرے لوگوں کے لیے ترغیب بھی تو بن رہی ہے نا, آپ دوسروں کو ایک راستہ بھی دکھا رہے ہیں, برائی کا ایک راستہ بھی تو دکھا رہے ہیں. اور علامہ صاحب یہ بتائیے, یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں ان کو بات کہنے دیں, یہ دوسرے لوگ جو ہے نا کس طریقے سے دیتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب. اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی تکالیف ہوتی ہیں, ٹھیک, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بجلی سے محروم ہو جاتے ہیں, سڑکوں پر آتے ہیں, ٹائر جلاتے ہیں. تو یہ صرف مال دوسرے کا کھانا نہیں ہے, کیونکہ مجھے اس کی قیمت دینی پڑ رہی ہے, صحیح, کیونکہ میں اپنا بل ادا کرتا ہوں. اپنا بل جو چوری کر رہا ہے نا وہ میرا مال کھا رہا ہے دراصل. صحیح, یہ ہے اصل میں بنیادی چیز. علامہ صاحب ایک اب معاشرے میں منگنیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, جی جی, لیکن ایک سال 6 مہینے 2 سال یہ منگنیاں چلتی ہیں, اور جب یہ ٹوٹتی ہیں تو لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ منگنی ہی تو ٹوٹی ہے, نکاح تو نہیں ٹوٹا ہے. اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے شریعت؟ اصل میں منگنی اب یہ اس کا رواج ذرا زیادہ ہو گیا ہے, تو وہ لوگ چونکہ شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے شناسائی نہیں ہوتی, تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک قربت رہے گی تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, ہمارا خاندان کا جوڑ ان سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اب اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر اس کو قائم رکھتے ہیں, اور اگر اس کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ ان کے پاس حق ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگنی کرنے سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک نشانی ہو جاتی ہے لڑکی کے بارے میں بھی لڑکے کے بارے میں, اور اسی حساب سے ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے. اور جب منگنی ٹوٹتی ہے تو جہاں لڑکی کے ذہن کو دھکا لگتا ہے اور وہیں پر جو ہے نا وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو بھی ذہنی پریشانی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خاندان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. تو آدمی کو پہلے ہی جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے, لیکن یہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب فیصلے ماں باپ کریں. جب لڑکے خود فیصلہ کریں گے تو اس وقت اس طریقے سے فیصلے نہیں ہو سکتے. ناظرین اس پر بات کریں گے, کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا علامہ صاحب یہ مجھے بتائیے کہ شادیوں میں تالی بجانا, رقص کرنا, اس کے بارے میں بتائیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے گناہ؟ نہیں, یہ تو خیر گناہ نہیں ہے. شادی کے موقع پہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں یہ کام ہوتا تھا, اور آپ نے خود بھی کئی ایک دفعہ اس کی جو ہے نا صحابہ کو حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو آپ نے ایک کنیز کے بارے میں حکم دیا کہ تم نے اس کی شادی کر دی اور ساتھ میں کوئی بجانے والی جو ہے نا وہ نہیں تھی.
مطلب تالی بجانا رقص کرنا کوئی گناہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا اہتمام کیا. تو اس لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عید کے روز جو ہے نا آپ تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کے پاس کچھ لڑکیاں جو ہے نا وہ بجا رہی تھیں, دف وغیرہ بجا کے کچھ گا رہی تھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑو, آج عید کا دن ہے. تو گویا ان مناسب موقع پہ عید کا دن ہو یا شادی کا موقع ہو تو اس موقع پہ جو ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کسی نے رقص کر لیا, مثلا عورتیں ہیں تنہائی میں ہیں تو وہ ساری جو ہے نا آپس میں عورتیں ہیں تو کسی عورت نے ہلکا پھلکا سا کو رقص کر لیا یا جی اگر آپ اجازت دیں کالر لے لوں کافی دیر سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی ثاقب بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا, آپ کو ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام کیا ہوا ہے. تھینک یو. اس کو خوشی ہوئی ہے کہ خبروں سے بھی ہٹ کے باہر والے جو بیٹھے ہیں ان کو کچھ دین کی باتیں بھی سیکھنے کو مل سکتی ہیں اور کوئی سوال وغیرہ بھی. جزاک اللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے ثاقب بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کہ میرے ماموں نے عمرہ کرنے جانا ہے اور ان کی ساس کے بیٹے ہیں لیکن ان کے ساس کے بیٹے نہیں جا سکتے, تو کیا وہ ماموں کی جو ساس ہے ان کا عمرہ ہو سکتا ہے ایسے؟ جی 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 ثاقب صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کے انشاءاللہ سوال کا جواب ہم لیتے ہیں علامہ صاحب سے. بس ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے ناظرین, لوٹتے ہیں بریک کے بعد اور یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے.